ناظرین، میں ہوں بسم اللہ آفتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو ہندی نالج چینل۔ ہمارا جو آج کا انتخاب ہے اس میں ہم بات کرتے ہیں ملا وجہی کی۔ ملا وجہی جو ہیں انہوں نے مثنوی گو شاعر ہیں اور انہوں نے داستان بھی لکھی ہے سبرس۔ آج ان کا تعارف پیش کروں گا اور ان سے متعلق سوالات پیش کروں گا۔ اردو UGC نیٹ کا سلیبس ہو یا UP TGT میں ان کو شامل کیا گیا ہے۔ تو آئیے جانتے ہیں ان کا تعارف۔ سب سے پہلے ملا وجہی کا اصل جو نام ہے وہ اسد اللہ تھا اور وجہی ان کا تخلص تھا۔ اس کے بعد میں ملا وجہی کی پیدائش جو ہے وہ 1566 کو گولکنڈہ میں ہوئی اور وجہی کی جو وفات ہے وہ 1659 93 سال کی عمر انہوں نے پائی۔ 1659 میں حیدرآباد میں ان کا انتقال ہوا۔ ملا وجہی کا خطاب جو ہے وہ ملک الشعراء ہے اور یہ خطاب کئی شاعروں کو ملا، اور یہ خطاب جو ملک الشعراء ہے یہ ان کو قلی قطب شاہ جو اردو کے پہلے دیوان گو شاعر ہیں انہوں نے ان کو دیا تھا، اور وجہی جو ہیں وہ قلی قطب شاہ کے درباری شاعر تھے۔ اس کے بعد میں ملا وجہی نے ابراہیم قطب شاہ، محمد قلی قطب شاہ، سلطان محمد قطب شاہ اور عبد القطب شاہ کی چار جو حکمران ہیں ان کا دور دیکھا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ملا وجہی کی عمر بہت طویل رہی۔ اس کے بعد میں ملا وجہی کی جو ہے تصانیف پہ بات کرتے ہیں۔ ان کی 4 تصانیف مانی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی تو کتب مشتری، یہ مثنوی ہے اور یہ مثنوی 1609 میں لکھی گئی اور یہ پہلی توازات مثنوی ہے، یہ یاد رکھنا۔ ملا وجہی کی یہ مثنوی پہلی توازات مثنوی کتب مشتری ہے جو 1609 میں لکھی گئی۔ اور اس کے بعد میں سبرس 1635 میں لکھی گئی اور یہ پہلی نثری داستان ہے۔ نثر میں سب سے پہلی داستان اگر جو ہے وہ سبرس ہے، اور سبرس میں کئی کردار ہیں جو انسانی جسم سے لیے گئے ہیں، جیسے نظر ہے، دل ہے، یہ کردار جلف ہے، تو یہ کردار اس میں ہیں سبرس میں۔ اس کے بعد میں تاج الحقائق جو ہے یہ ایک کتاب ہے، اس کو بھی مولوی عبدالحق نے بھی وجہی کی نثری تصنیف کہا ہے۔ اس کے بعد میں دیوان وجیہہ، یہ فارسی کا دیوان ہے ملا وجہی کا، تو ان کا ایک دیوان ہے جو دیوان وجیہہ، یہ فارسی میں ہے۔ اس کے بعد میں ملا وجہی کے نزدیک ربط کلام کی بہت اہمیت ہے اور وہ خود کہتے ہیں شعر میں، جو بے ربط بولے تو بتیاں بچیسی، جو بے ربط بولے تو بتیاں پچیسی، بھلا ہے جو ایک بیت بولے سلیسی۔ تو بھلا ہے جو ایک بیت بولے سلیسی، یہ شعر ہے ملا وجہی کا۔ تو اس کے بعد میں ملا وجہی نے مثنوی کتب مشتری جو ہے وہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی تھی۔ یہ بات میں بیان کر چکا ہوں، ان کے دربار میں یہ شاعر تھے، تو درباری شاعر ہونے کے لحاظ سے ان سے فرمائش کی تھی قلی قطب شاہ نے، تب انہوں نے یہ ان کے عشق کی داستان لکھی ہے۔ بھانگ بتی جو ہے اس میں بہت ہی اہم کردار ہے، اور وہ رقاصہ ہے اور وہی قلی قطب شاہ کی محبوبہ ہے۔ اس کے بعد میں ملا وجہی نے داستان سبرس میں عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پر، یہ بات یاد رکھنا، 1635 میں لکھی، یعنی کتب مشتری جو ہے وہ قلی قطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی ہے، اور سبرس جو داستان نثری داستان ہے یہ عبدالقطب شاہ کی فرمائش پہ لکھی ہے۔ عبداللہ قطب شاہ کی فرمائش پہ 1635 میں لکھی۔ اس کے بعد میں ملا وجہی نے مثنوی کتب مشتری جو ہے وہ 12 دن میں مکمل کی تھی، یہ یاد رکھنا۔ اور ملا وجہی کی کتب مشتری جو مثنوی ہے، اس کتب مشتری میں 159 عنوان ہیں، 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعیاں ہیں پوری مثنوی میں۔ ملا وجہی کی مثنوی کتب مشتری میں جو ہے انہوں نے ملا وجہی نے 2 تخلص بھی استعمال کیے ہیں۔ سب سے پہلے وجہی استعمال کیا ہے اور ایک جو ہے وجیہی استعمال کیا ہے۔ اور اس کے بعد ملا کتب مشتری جو ہے، کتب مشتری کی جو ہیروئن ہے مشتری، یہ وہی بھاگمتی ہے
جس پر قلی قطب شاہ عاشق ہوا تھا۔ یہ رقاصہ میں اس کا بیان پہلے ہی بتا چکا ہوں۔ اور قطب مشتری جو مثنوی ہے اس کی ہیروئن بھاگمتی موسی ندی کے کنارے موجہ چچلم میں رہتی تھی، جہاں اب حیدرآباد ہے۔ یعنی حیدرآباد کا پرانا نام چچلم تھا، جہاں پر اس زمانے میں بھاگمتی رہتی تھی، جس پر بادشاہ قلی قطب شاہ عاشق ہوا تھا، اور یہ اردو کا پہلا دیوان شاعر ہے۔ اس کے بعد میں مثنوی قطب مشتری میں شہزادے نے عطارد کی سرپرستی میں سب سے زیادہ کٹھن منزلیں طے کی۔ یہ پوچھا گیا ہے کئی بار یہ سوال کہ جو ہے شہزادے نے عطارد کی سرپرستی میں، یعنی شہزادہ جو ہے اس نے عطارد کی سرپرستی میں سب سے کٹھن منزلیں طے کی۔ اس کے بعد میں عطارد کا دلچسپ کام جو اس میں دکھایا گیا ہے وہ حسین عورتوں کی تصویریں جمع کرنا تھا۔ یہ کام کرتا تھا عطارد، خوبصورت عورتوں کی تصویریں جمع کرتا تھا اور یہ بادشاہ کے سامنے پیش کرتا تھا۔ اس کا یہ کام اس مثنوی میں دکھایا گیا ہے۔ اب جو قطب مشتری ہے اس کے کردار اور اس کا خلاصہ میں اگلی ویڈیو میں پیش کروں گا۔ تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔